پروگرام میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہم کر رہے ہیں پاکستان میں صحت کے شعبے کی زبوں کا۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے نمائندوں کے ساتھ، کیونکہ ڈاکٹرز بھی احتجاج پر ہیں اور فارماسسٹ بھی اپنے مسائل کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم جائزہ لیں کہ پاکستان میں صحت کے شعبے کو کتنی توجہ دی جا رہی ہے، تو وہ کچھ جائزہ اس طرح سے ہوگا کہ اگر ہم مختلف جو خطے کے ممالک ہیں اس میں لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ یعنی متوقع زندگی کا ریٹ معلوم کریں تو سری لنکا اور ملائیشیا 74 سال بنتا ہے، چین میں 73 برس ہے، تھائی لینڈ میں 70 برس ہے، فلپائن میں 71 برس ہے، پاکستان میں 63 سے 65 برس کا یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بجٹ کی بات کریں تو پاکستان میں صحت کا بجٹ مجموعی اقتصادی شرح کا صرف 0.54% ہے۔ پاکستان میں 2200 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر ہے، 17,000 افراد کے لیے ایک ڈینٹسٹ ہے اور 1600 افراد کے لیے ایک بیڈ اویلیبل ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں صحت کے شعبے کی کیا صورتحال ہے، کتنی ہم توجہ دے رہے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ اس جانب ہماری توجہ نہیں جا رہی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے اس پروگرام میں، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے اپنی اسپیشلٹی کے اندر دنیا بھر کے 20 سے 30 معروف سرجنز میں ان کا ایک نام ہے اور ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، جناب ڈاکٹر ہمایون محمد۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم نے فگرز دکھائی ہیں اور اس سے جو تشویشناک ایک صورتحال بن رہی ہے، آپ کے خیال میں یہ کس حد تک تشویشناک ہے کہ ہم بجٹ کو جو ہماری توجہ ہے وہ صحت کے حوالے سے وہ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے؟ السلام علیکم جاوید صاحب، آپ نے جو بتایا ہے وہ انفارچونیٹلی ٹرو ہے، اور صرف یہ نہیں، اگر آپ جنرلی دیکھیں پاکستان میں جو جتنی بھی اس وقت سیاسی جماعتیں وہ کہتے ہیں ہم 18 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اب اس میں یہ دیکھیں کہ ان میں سے صرف 26.6% لوگوں کو ہیلتھ کی سہولت یا کمپلیٹلی یا پارشلی ان کو میسر ہے۔ باقی کے جو 73% جو لوگ ہیں، 73% لوگ ہیں، وہ اپنی جیب سے پیسہ لگا کے صحت کے لیے چیزیں کرتے ہیں۔ اب دنیا میں اگر آپ دیکھیں، پوری دنیا میں گلوبلی دیکھیں، ہم ایک چیز کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں ہم شوق کہتے ہیں، مطلب وہ کسی قسم کا ایک شوق ہوتا ہے جو اکنامیکل شوق ہو سکتا ہے، فیملی ڈسپیوٹ ہو سکتے ہیں، ہیلتھ شوق ہو سکتا ہے، کچھ شوقس ہوتے ہیں جو کہ جب ایک فیملی کے اوپر آئے تو اس کی وجہ سے وہ اپنا کاروبار بیچ کے یا سب کچھ کر کے وہ لوگ بلو جو پاورٹی لائن ہے اس سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ اس میں 54% جو ایریا ہے وہ ہیلتھ شوق ہے۔ پوری گلوبلی 54% لوگوں کو جو شوق ملتا ہے وہ ہیلتھ شوق ہے، جس سے وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ اب پاکستان میں آلریڈی حالات اتنے خراب ہیں، اس میں آپ دیکھیں کسی ایک بیچارے کو، ٹیکسی ڈرائیور ہوتا ہے، اس کے بیٹے کو اگر اپینڈکس ہو جائے، وہ اپینڈکس کے لیے اس نے اپنی ٹیکسی بیچنی ہوتی ہے، اس کا ذرائع معاش جو ختم ہو جاتا ہے، اور اس لحاظ سے وہ پوری کی پوری فیملی بلو پاورٹی لیول آ جاتی ہے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات ایک تو آپ نے کہا کہ بجٹ نہیں ہے، لیکن فرض کریں اگر ہم 1 منٹ کے لیے یہ دیکھ لیتے کہ میری جیب میں 1000 روپے ہے، میں اپنی انکم ایک دم نہیں بڑھا سکتا، تو میں کم از کم اس 1000 روپے کی لیکیجز کو ختم کر سکتا ہوں، میں اس سے شاہ خرچیاں تو ختم کر سکتا ہوں، میں اس کو صحیح جگہ پہ تو لگا سکتا ہوں۔ اس کے لیے ہمارے جو پرابلمز ہیں وہ سب سے پہلے ان ایڈیکویٹ ہیلتھ فنڈنگ تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں گڈ گورننس کے لحاظ سے نہیں ہے، اس میں جو ان ریگولیٹڈ رول آف پرائیویٹ سیکٹر ہے، کاسٹ بڑھ رہی ہے، لیکیجز ہیں، ایک آدمی 2 جگہوں پہ جاب کر رہا ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے چھٹیاں لی ہوئی ہیں، باہر گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ یہاں پہ بھی تنخواہیں لے رہے ہیں، وہاں پہ بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھ کے اپنی سب سے پہلے لیکیجز کو ختم کرنا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں اگر ہم دیکھیں ایک جو اہم مسئلہ ہے، یعنی پینے کا صاف پانی بھی اگر آپ دیکھیں تو اس ملک کی جو اکثر آبادی ہے اس کو مہیا نہیں ہے۔ دیہاتوں کی جو صورتحال ہے وہ تو بہت ہی خراب ہے، بڑے ڈاکٹرز تو ظاہر ہے شہروں میں تو بیٹھتے ہیں، دیہاتوں کی بھی بڑی صورتحال تشویشناک ہے، تو اس پہ تو ظاہر ہے کہ ہمیں بڑی بھرپور توجہ دینا ہوگی، کیونکہ ورنہ تو صورتحال بڑی خراب ہو جائے گی۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف نے ایک پورا پلان بنایا ہوا ہے۔ پلان ہمارا یہ ہے کہ نمبر 1 ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہماری دور حکومت جو 5 سال ہوگی اس کے ختم ہونے سے پہلے ہم صحت ہر ایک کو پرووائڈ کریں گے۔ اب اس میں ہم کریں گے کیا؟ اس وقت 12,000 فرسٹ لیول کیئر فیسلٹیز ہیں،
ان میں سے 30 to 40% جو ہے وہ کام ہی نہیں کر رہے. ہم نے توجہ دینی ہے 12,000 فرسٹ لیول کیئر فیسلٹیز ہے وہ کریں. کیوں؟ ہمارے جو ٹرشی کیئر ہے اس میں مینلی ہم کیا کریں, کسی کا زکام ہے, کسی کا ہم اس کے بجائے کوشش کریں گے یہ چیزیں عوام تک لے کر جائے اور ان کو مہیا کریں. نمبر 2, آپ نے جیسے بتایا کہ ڈاکٹروں کی تعداد اتنی ہے, ایک ڈاکٹر کو 4 نرسز ریشیو ہونا چاہیے. اس وقت 3 ڈاکٹروں پہ 1 نرس ہے, تو نرسز ہماری اس سے بھی کم ہے. اس وقت 50,000 رجسٹرڈ فارمیسیز ہیں اور 2,000 یا 3,000 ٹرینڈ فارماسسٹ یا کوالیفائڈ فارماسسٹ ہیں, تو ہم نے اس پہ بھی توجہ دینی ہے. پھر اگر آپ نے جو پینے کے پانی کی بات کی ہے, میں آپ کو ایک اور کی طرف کرتا ہوں. ملینیم ڈیولپمنٹل گول جس میں میں آپ کو ایک بہت بڑی جو پرابلم آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ملینیم ڈیولپمنٹل گول جو نمبر 6 ہے, جو کہ ملیریا, HIV اور ہیپاٹائٹس اور ایڈز اور باقی ڈیزیزز کے لیے, اس میں 1990 میں ہر 1,000 پہ 1 آدمی کو ملیریا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اس فلڈز کے بعد کیا ہوا ہے کہ ہر 1,000 میں, اور ہم نے اس کو 2015 تک ہم نے اس کو 75% امپروو کرنا تھا. مطلب یہ تھا کہ 0.25 پر 1000 لانا تھا. انفارچونیٹلی فلڈ سے کیا ہوا ہے, فلڈ سے اس کا ریشیو جو بنا ہے, جو ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ کے تحت ہے, وہ 7 پر 1000 ہو گیا. مطلب کیا ہوا, یہ 700 گنا بڑھ گیا ہے. اس سے کیا ہوگا, 2.5 لاکھ جو ایکسپیکٹڈ ہے, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن جو ایکسپیکٹڈ ہے 2.5 لاکھ اموات فیلسیپیرم جو ملیریا کی ایک قسم ہے اس کے تحت ہر سال ہوں گی. آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. اب ہم لوگوں نے اپنی پرائیورٹی کیا ہے, یہاں پہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ لوگ اپنی حکومتیں بچانے کے لیے ادھر ادھر منسٹری بانٹ رہے. بھائی اس کے پیسے بچا کے اپنی ہیلتھ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے. آپ سے اسی پر, یہ بڑا اہم ایشو ہے, کسی اور وقت انشاءاللہ بات کریں گے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے, ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.